آج جو میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے تو حاتم طائی کا نام سنا ہوگا کہ سخاوت میں جو ہے آج تک حاتم طائی کا کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکا۔ ان کے بارے میں جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا واقعات ہے۔ آج انہی واقعات میں سے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، لیکن میرے دوست و بزرگوں جو ہے اس واقعہ سے پہلے جو ہے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ اس پہ آپ کو بہت فائدہ مند اور آپ کو بڑے بینیفٹ والے جو ہے نا اسٹوریز جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کی جائیں گی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے رشید خان اور رشید حق ٹی وی چینل کے اس پلیٹ فارم پہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حاتم طائی جو ہے وہ کسی جو ہے نا تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کسی کو سخی دیکھا ہے دنیا میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے ایک آدمی کو، ایک لڑکے کو اپنے آپ سے زیادہ جو ہے سخی دیکھا ہے اس دنیا میں۔ تو پوچھا کہ وہ کون تھا اور کس طرح آپ کی ملاقات ان سے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مہمانوں کے لیے ایک دفعہ جو ہے ضیافت کی تھی، اور میں نے تقریباً 40 اونٹ جو ہے نا وہ ذبح کیے تھے اپنے مہمانوں کی ضیافت کے لیے، کہ مہمان جو ہے نا اس کے علاوہ ضیافت جو اتنی زیادہ تھی کہ اس میں عام لوگ بھی آتے گئے اور جو ہے نا وہ کھانا کھاتے گئے اور سیراب ہو کے جو ہے نا جاتے رہے۔ اتنے میں مجھے کوئی کام پڑ گیا، ایک ضروری کام کے سلسلے میں جو ہے جنگل میں چلا گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے، ایک لکڑہارا جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو جو ہے نا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، حاتم طائی کہہ رہے کہ وہ مجھے نہیں جانتا تھا کہ یہ حاتم طائی ہے۔ تو میں نے اس لکڑہارے سے جو ہے نا اس کو کہا کہ اتنی محنت اور مشقت کی ضرورت آپ کو کیا ہے؟ آج جو ہے نا حاتم طائی نے جو ہے نا ایک جو ہے نا ضیافت کا اہتمام کیا ہے، تو وہاں پر جا کے آپ جو ہے کھانا کھا کے اور سیراب ہو جائے گا، اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لڑکے نے، اس لکڑہارے نے جو جواب دیا وہ میرے اور آپ کے لیے وہ انتہائی مفید ہے۔ اور آج کل اس معاشرے میں جو لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ محنت کو چھوڑ کے اور وہ جو ہے نا تھوڑے سے معمولی سے جو ہے نا ان نقص پہ یا کوئی معمولی سے بے روزگاری پہ وہ بھیک مانگنے لگتے ہیں، حالانکہ آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ صحت کے لحاظ سے اچھے خاصے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے نا ایک آسان راستہ اختیار کر کے اور محنت سے جو ہے نا وہ بھاگتے ہوئے وہ جو ہے نا اس آسان پیشے کو اختیار کرتے ہیں، اور بعد میں پہلے ان کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن یہ بھیک کا جو ہے نا یہ ایسا ایک لت ہے۔ کسی بھی چیز کا اگر آپ کو لت لگ جائے تو پھر وہ لت ہٹتا نہیں ہے، اور وہ بے غیرتی کا جو لت ہے وہ اگر جسم میں داخل ہو جائے تو آدمی جو ہے نا انتہائی بے غیرت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھیک مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے، یعنی آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینے والے بن جائے اپنی بساط کے مطابق۔ لازمی نہیں ہے کہ ایک آدمی لاکھوں روپیہ یا ہزاروں روپیہ خرچ کرے، جو اس آدمی کے بساط میں ہو وہ اپنی بساط کے مطابق جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے یہ کوشش کریں کہ آپ دینے والے بن جائیں اور لینے والے نہیں۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس لکڑہارے نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ محنت میں عظمت ہے، اور میں جو اپنے ہاتھ سے جو مزدوری کر کے اور جو میں لکڑیاں جو ہے نا کاٹ کے اور اس کو جو ہے نا شہر میں جا کے فروخت کر کے جو روزی حاصل کرتا ہوں، وہ حاتم طائی کے ضیافت سے بہت زیادہ جو ہے نا لذیذ اور وہ ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جو ہے نا یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے باعث مثال ہے کہ ہم اس سے جو ہے نا اپنے آپ میں، اور جو لوگ جو ہے نا اس معاشرے میں یہ کردار ادا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک مثال ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، اس چینل کو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو میرے دوست و بزرگوں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور جو ہے نا آپ پریس کر دیجئے گا، دبا دیجئے گا،
اور آل نوٹیفیکیشن کو لازمی جو ہے نا آپ وہ جو ہے نا اس کو آن کر دیجیے گا، تاکہ اسی طرح اسی چینل پہ آپ کو جو ہے نا مزید جو ہے نا انفارمیٹیو ویڈیوز اور اس طرح سبق آموز واقعات سے آپ مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔